قرآن میں ایک سورہ ہے پورا جو عورتوں کے نام سے ہے، یعنی سورہ نساء۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا سورہ سورۃ الحمد اور دوسرا سورہ جسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے اور تیسرا سورہ سورہ آل عمران اور اس کے بعد چوتھا سورہ جسے سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ میں نے کئی بار یہ جملہ کہا کہ عربی زبان ذرا وسیع ہے۔ نساء عربی میں بچی کے لیے بھی لفظ بولا جائے گا، عورت کے لیے بھی، زوجہ کے لیے بھی، بہن کے لیے بھی، ماں کے لیے بھی اور دادی یعنی بوڑھی عورت کے لیے، سب کو نساء میں شامل کر۔ تو قرآن کا یہ سورہ ہے جس میں عورتوں کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں، خصوصی طور پر وہ حقوق کہ جنہیں عورتوں کو اسلام سے پہلے میراث سے محروم کر دیا گیا تھا۔ یہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کہ ولادت کا صدقہ ہوا کہ وہیں سے اللہ نے میراث کا قانون بھی بنایا، کیونکہ لڑکیوں کو میراث میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ یہ صرف اسلام ہے کہ جس نے آواز دی کہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر ایمان ہے تو اجر دونوں کو برابر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت 3 رکعت نماز پڑھے تو چونکہ وہ عورت ہے اس کا اجر کم ہوگا اور مرد ہے پڑھے اس کا اجر نہیں۔ اجر کے اعتبار سے جب ایمان دونوں میں ہے تو جو بھی عبادت کرے گا اس کا برابر کا حصہ ہے۔ قرآن مجید کے سورۃ نساء میں چوتھا سورہ اس کی آیت نمبر 36 اس میں آپ دیکھیں کہ ایک آیت، میں آیت پڑھ رہا تھا تو دم بخود ہو گیا کہ ایک آیت میں اللہ نے سارے حقوق کو، ولو یہ ایک جمعے میں بیان نہیں ہو سکتا، سارے حقوق کو جمع کر دیا۔ میں کہتا ہوں وہ اللہ جو ایک آیت میں سارے حقوق کو جمع کر دے تو پھر کیا بعید ہے کہ وہ اللہ چاہے تو پورے قرآن کو ایک نقطے میں سما دے، پورے قرآن۔ اب آپ اس آیت پہ غور کریے، پھر جا کے اس کو پڑھیے گا اور اس کی تفسیر دیکھیے۔ واقعاً آیت کے بعد اللہ نے قرآن میں آیت نمبر 36 سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ دیکھو خبردار، یہ یاد رکھنا، خدا کی عبادت کرو۔ دیکھیں سب سے پہلا ورڈ، سب سے پہلا فقرہ اللہ کی عبادت کرو۔ یہ اللہ حکم دے رہا ہے وَعَبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اور وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ ہمارے ہاں شریک کے معنی میں لے لیا ہے کہ جیسے مثلا بتوں کو شریک کر لیا، وہ مشرک نہیں۔ آپ اس کی تفسیر پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر ہم نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ بھی شرک کے دائرے میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ شرک بہت سی چیزوں کے لیے ہے۔ اگر ہمارے اندر شرک کی بات آئے تو ایک جملہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ولا، اور اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اب اس کے بعد اللہ کا حکم آ گیا، اس کی عبادت ہے وہ شریک۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور میں کتنے معصوموں کا نام لوں، اس میں کئی معصوموں کا ایک ہی قول، ایک ہی طرح سے ملتا جلتا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں اور ایک انسان ہے جو عبادت بھی کر رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے، اس میں کیا؟ ان کا صاحب معاف کریں، اسلام نے کہا ہے بھلے تم عبادت کم کرو مگر گناہ نہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب ہم یہ عبادت ادھر ہے اور اس کا کام نہیں، اسلام نے اس کو روکا ہے۔ خلوص سے خالص عبادت اللہ کی ہونا چاہیے۔ اب اللہ کے بعد کس کا نمبر ہے؟ اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو۔ احسان تو کوئی نہیں کر سکتا، نیکی اس کے معنی ہر جگہ لفظوں کے معنی آیت کے اعتبار سے الگ ہوتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، یعنی اللہ کے بعد، اللہ کے حق کے بعد ڈائریکٹ ماں باپ کا نمبر آیا۔ یہی ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں، امام نے فرمایا 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں ملا دیا، ضم کر دیا، جوائنٹ کر دیا، باندھ دیا۔ کہا مولا فرزند رسول وہ کیا چیز ہے؟ تو امام علی رضا نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی عبادت کو ماں باپ کی اطاعت کے ساتھ ملا دیا۔ کہ مولا میں سمجھا نہیں،
کہ اگر کوئی شخص اللہ کی بہت عبادت کرتا ہو لیکن ماں باپ کی اطاعت نہ کرتا ہو تو یہ سمجھو وہ اللہ کی عبادت کرتا ہی نہیں. یعنی اللہ کہے گا مجھے یہ تیری عبادت پسند ہی نہیں ہے. کیوں پروردگار؟ امام نے فرمایا اللہ کہے گا جنہوں نے تجھے پالا ہے، جو تیرے مجازی رب ہیں، جب تو ان کا نہ ہوا تو ہمارا کیا ہوگا؟ لہذا اللہ نے، معصوم نے فرمایا، آگے امام نے فرمایا اللہ نے نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ ملایا. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. لہذا اگر کوئی بندہ خدا، کوئی مسلمان نماز تو بہت پڑھتا ہو مگر زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو اللہ کہتا ہے فرشتوں اس کے منہ پہ مارو عبادت، مارو عبادت، مجھے اس کی نماز نہیں چاہیے، اسے زکوٰۃ تو نکالی نہیں. زکوٰۃ کے اوپر میں نے کئی خطبے دیے، اس بحث میں، اس بات میں نہیں جاؤں گا. تو اللہ نے، امام نے فرمایا کہ اللہ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی شرط لگائی ہے. اب تیسرا فقرہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام جو ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے تقوی کو صلہ رحم کے ساتھ ملایا. یعنی جو پرہیزگاری ہے تو صلہ رحم سے. ایسی پرہیزگاری کون سی ہے کہ جس میں کوئی رحم ہی نہ ہو؟ مثال کے طور پر ایک آدمی بڑا نمازی ہے اور نماز اول وقت پڑھتا ہے، وہ آ گیا مسجد اور دیکھا وہ مخلوق خدا کتا وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے. اب تقوی کا تقاضا یہ نہ ہو کہ آپ وضو کر لیجئے اور نماز پڑھ لیجئے، بلکہ امام فرماتے ہیں یہ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اس پیاسے کو پانی پلا دو. بھلے پانی ختم ہو گیا ہو، اب تم تیمم سے وضو کر لو تو دوہرا ثواب ہے. پیاسے کو پانی پلانے کا ثواب، اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب. تمہارے اندر صلہ رحم بھی ہونا چاہیے. اب یہ جو چیزیں کہ اللہ نے فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے. دیکھیے یہ پھر میں کہہ رہا ہوں، میں یہ شارٹ میں آئندہ جمعے میں اس کی اور تفصیل بیان ہوگی. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ بِالْجُنُبِ. اللہ نے ارشاد فرمایا خدا کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. یہ میں نے کہیں حدیث پڑھی تھی. دیکھیے ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، آدمی ہر جگہ کتاب، حالانکہ زیادہ تر ہم مجلسوں میں کہیں نہ کہیں اس کا حوالہ ضرور دے دیتے ہیں کہ یہ فلاں کتاب سے پڑھیے، لیکن آپ دیکھیے کہ زیادہ تر 99% کوئی بھی اگر بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کتاب سے دیکھ کے آیا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ کتاب میں اس کو نہ یاد رہا. میں نے اذان کے لیے پڑھا، اذان کے لیے کہ جب اذان ہو رہی، اب دیکھیے اس کی بھی شرط ہے. اذان اول وقت سے مراد ہے. اب آپ 1:30 بجے اذان دیں اور 2 بجے اذان دیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے. اذان وہی ہے. ویسے تو آپ دیکھیں تو معلوم ہے اب اذان نہیں ہو رہی 1 گھنٹے. اذان وہی ہے جو آپ کے اول وقت ہے، وہ اذان کو اسلام نے مراد لیا ہے. ویسے جہاں جس کو سہولت ہے وہ اپنے اعتبار سے. تو معصوم نے فرمایا جو اذان کے وقت بولتا ہے، بولنے سے مراد، اب دیکھیے جب آدمی نہیں پڑھے گا کہ صاحب لکھا تو یہی جو اذان کے وقت بولتا ہے، موت کے وقت اس کی زبان لکنت کرنے لگی، یعنی کچھ کلام اپنی اولادوں سے کچھ کہنا اور زبان ہی نہیں کھل رہی. کیوں؟ اللہ نے، معصوم نے حکم دیا جب اذان ہو تو اسے سنو، باتیں نہ کرو. اب یہ اس کا اثر کہاں پڑے گا آپ پر؟ یہ آخر وقت. جیسے میں نے مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک فالج کا اثر ہوتا ہے. فالج سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو جائے، اللہ کرے مومنوں کو بچائے رکھے، کہ اس کا اثر ایک ہوتا ہے. کیا؟ مولا علی نے فرمایا کہ اگر کوئی مچھلی کھائے، یا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اور مچھلی کھا کے ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھل لے، تو یہ جو آپ نے عمل آج کیا ہے، زندگی کے کسی بھی دور میں اس کا اثر یہ پڑے گا کہ انسان فالج میں مبتلا ہو جائے گا. مچھلی ٹھنڈے پانی سے ہاتھ نہیں دھلنا ہے. اچھا اب یہ بھی بات سمجھ میں آتی کہ انسان یہ چیزیں ٹھنڈک ہی میں استعمال کرتا ہے، اور ٹھنڈک میں پانی بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، فوراً ہاتھ دھلتا ہے. تو آپ اگر یہ چیز استعمال کریں تو ٹھنڈے پانی سے ہاتھ نہ دھلیں. دیکھیے یہ ہمارے ہاں معصومین نے اس کی لاجک بتائی. تو میں عرض کر رہا تھا اذان، ہمارے ہاں تو اذان تو سوچتے ہیں کہ اذان کا نام آئے گا. دیکھیے کس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں، آپ خود سوچئے گا ہم نے کس کی اہمیت دی ہے اور کس کی. 1-2 میں مثالیں دے رہا ہوں. ایک مسجد کا مؤذن، کیا اس کا کوئی ہے تقابل؟
اس کا میں پوچھ رہا ہوں، تقابل ہے۔ معصوم پیغمبر نے فرمایا 3 شخص، محشر میں سب چیخ پکار رہے ہوں گے، مگر 3 شخص آرام سے ایک چبوترا ہوگا اس کے سائے کے نیچے آرام کر رہے ہوں۔ اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ کہا پہلا مسجد کا مؤذن ہے، یہ اللہ کی وحدت کا اعلان کر رہا۔ تو اسی لیے کہا گیا جب وہ اللہ اکبر کہے تو آپ بھی کریے، اس لیے کہ آپ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ تو اسلام یہ بھی کہتا ہے تاکہ تمہارا ذہن پڑ جائے، ذہن میں یہ آ جائے کہ اچھائی اور حق میں ہاں ملاؤ، برائی اور باطل میں ہاں نہ ملایا جائے۔ دیکھیے ہمارے ہاں اس کی لاجکیں ہیں۔ تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مؤذن، ایسے ہی خیال آ جائے تو مؤذن کے معنی یہ ہم مراد لے لیتے ہیں، اچھا جو بہت غریب ہو، جس کے ویلو کم ہو، جس کے یہ مؤذن ہے، اچھا وہ قرآن پڑھنے والے قبرستان، اچھا دیکھیے اب آپ کے ذہن میں کیا خاکہ بنا مجھے نہیں معلوم، اور ایک گویے کا تصور آ جائے، ارے مل لیتے کسی طریقے سے، ٹائم کوئی ہوتا ہے لکھنؤ میں آ گیا، اچھا وہ وہاں کے لوگ آ گئے۔ تو آپ یہ اندازہ کریے گا جو آپ کا ذہن کیا کہہ رہا ہے، آپ خود اپنے ذہن سے سوال کریے، ہم سے نہ سوال کیجئے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کے پڑھنے والوں کی عزت کرو، قاری قرآن کی، مسجد کے مؤذنوں کی، یہ اللہ کی وحدت کی گواہ ہے، اس کے ساتھ تم کو بھی بنا رہے ہیں۔ چنانچہ عزیزوں میں آپ کی خدمت میں جو جملہ عرض کر رہا تھا اس کے بعد اللہ نے کیا کہا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو۔ اللہ، ماں باپ، رشتہ داروں کے ساتھ جو قریبی ہیں۔ اچھا تو اس میں مولا علی سے کسی نے سوال کیا، جناب امیر المومنین علیہ السلام، سوال کیا کہ یا علی یہ رشتہ داروں سے نیکی کیسے کریں؟ کہا انہیں اپنے گھر میں بلاؤ، شادیوں میں بلاؤ اور سلام کرو۔ کچھ بھی نہیں کہا، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ان کو کن کے ساتھ کیا کریں؟ کہا اچھا کچھ نہیں ہے تو سلام تو ہے، اپنے رشتہ دار کو ایک سلام کر کے یہی بہت بڑا صلہ رحم نیکی ہے۔ تو کہا مولا وہ تو ہمیں کبھی سلام نہیں کرتا، مغرور بہت، اور نہ کبھی اپنے ہاں شادی میں بلاتا ہے۔ یہ شہید دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ تو امام نے فرمایا مولا علی نے، وہ نہیں بلاتا ہے، نہیں سلام کرتا، تم سلام کرو، تم اسے اپنے ہاں شادی میں بلاؤ، نہ ہے وہ اس کا، وہ نہیں بلا رہا ہے بالکل تمہیں، تم بلاؤ۔ تو کہا مولا اس سے کیا ہوگا؟ کہا اگر اس کی 30 سال کی ایج ہے، عمر ہے، آیو ہے، تو مولا فرماتے ہیں اللہ اسے گھٹا کے 3 سال کر دے گا، اور اگر تمہارے 3 سال کی ایج عمر لکھی لوح محفوظ پر، تو اس صلہ رحمی پہ جو رشتہ دار کے ساتھ کر رہے ہو اللہ بڑھا کے 3 سال سے 30 سال کر دے گا۔ تو کم سے کم آپ اسے نہ سوچیے، آپ اپنے اوپر رحم کیجئے کہ جس سے ہمارا فائدہ ہے، بھئی اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو، ایک ہمارا فائدہ۔ تو سب سے پہلے رشتہ دار، اب میں نے بتایا کہ میں تفصیل سے نہیں عرض کر سکتا، اور اس کے بعد والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ یتیموں کے ساتھ کر دیا، یتیم کسے کہتے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، والمساکین، اور مسکین کے ساتھ۔ دیکھیں نیکی کے درجے بن رہے ہیں، اب اس کی تفصیل پھر کبھی آئے گی۔ والجار ذی القربہ، اور نزدیکی اور دور کے پڑوسی، پڑوسی کا بھی ایک حق ہے۔ اس میں یہ آپ نہ دیکھیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کرسچن ہے، یہ غیر نہیں، پڑوسی ہے، لہذا پڑوسی کے ساتھ آپ نیکی کریے۔ اور اس کے بعد وابن السبیل، ابن سبیل کون ہے؟ وہ جو ہو سکتا ہے اپنے شہر میں مالدار ہوں لیکن یہاں آ گئے بیچارے پیسہ نہیں رہا، اب یہ امداد کے مستحق ہو گئے۔ ابن سبیل مسافر جو سفر میں اپنا اثاثہ کھو دے، اس کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا اور غلاموں کے ساتھ جن کے تم مالک ہو نیکی کرو۔ آگے اللہ نے پروردگار نے ارشاد فرمایا کیونکہ خدا اس شخص کو جو تکبر رکھتا ہے اور غرور و گھمنڈ رکھتا ہے، دوسروں کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا۔ اچھا ہم دن رات پکار رہے ہیں اللہ ہماری مدد کر، میں پوچھ رہا ہوں کیوں اللہ مدد کرے؟ اللہ کے بھی کچھ اصول ہیں، اس نے کہا ہمارے اصول پہ رہو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کہ صاحب کیا؟ آج میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، آپ اس پہ چاہے جیسے جائیے۔
اللہ نے قرآن میں کہا، حدیث میں کہا، ہمارے سامنے پوری تاریخ ہے، آپ کے سامنے پوری تاریخ ہے کہ اللہ نے کہا کہ خبردار کبھی ظالموں کے طرفدار نہ بننا۔ اب یہی آپ دیکھ لیجئے ہم ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور اللہ نے کہا جب کسی پر بھی ظلم ہو تو خاموش نہ بیٹھنا۔ آپ بتائیے، اچھا ہمیں کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ غلط چیز ہے، مثلا وہ غلط ہے، میاں ان کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ کام صحیح کر رہے ہیں، کام تو ہم غلط کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایک شراب خانہ ہے تو شراب خانے میں شراب نہیں بکے گی تو کیا بکے گا؟ طوائفوں کا اڈا، وہاں وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ تو ایک وہ حکومت جو مسلمانوں کے بغض میں ہی بنائی گئی ہو، ان میں ظلم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ ان کی بات نہیں، آپ اپنے حق کو دیکھیے۔ آج آپ دیکھیے کہ دلی کے شاہین باغ سے لے کر لکھنؤ کے گھنٹہ گھر تک کم سے کم یہ تو واضح ہو گیا کہ جب حکومت ظلم پہ ہوتی ہے تو ایک نہ ایک دن لوگ مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیے، ہمارے ہاں علماء وہ تھوڑے سے تھے مگر ایک جٹ تھے، تھوڑے سے تھے۔ اب میں پھر جملہ عرض کر دوں، نیکی ہوتا کیا ہے انسان اپنے نام۔ کل میں ایک پروگرام میں گیا تھا، ایک بہت بڑے ظاہر سی بات ہے منسٹر تھے، تو ایک صاحب نے بعد میں ٹوکا، وہاں آپ ملنے بھی نہیں گئے اور سامنے بیٹھے رہے، اور میں نے کہا میرا کون سا کام ہے؟ پھر جب انسان ظلم کا ساتھ دینے لگے تو ہمارا طرفدار کہے گا، دیکھا جائے گا۔ اچھا یہ تو بات وہ ہو گئی۔ اب کھانے پہ بیٹھے تو ایک تھے عالم دین، اب وہ ہمارے دوست بھی تھے، ہم سے چھوٹے بھی تھے۔ میں نے کہا اب یہیں پہ امر بالمعروف ہے۔ میں نے کہا مولانا اچھا نہیں لگتا، امامہ آپ اتنا بڑا کالا باندھتے ہیں اور یہ پرچم اٹھائے ہوئے نعرے لگاتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ آپ ظالم کے وہ آپ ہوا دے رہے ہیں، آپ اس کے طرف تھا۔ ان کا وہ بھی ہے، وہ بھی تھے۔ میں نے کہا چھوڑیے دنیا کو، وہ کیا تھے وہ ان کا ملے گا، آپ بتائیے آپ صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں۔ تو عزیزوں ہمارے لیے یہ سب سے مشکل مسئلہ ہے۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ظالم کے طرفدار نہ بنیے۔ بس میں اپنی بات کہہ چکا۔ ہمارے ہاں دیکھیے ایک بزرگ علماء میں سے ہیں لکھنؤ کے، بہت ہی بزرگ، چل نہیں پاتے مگر کیوں چل کے آئے؟ تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہمارا شمار ظالموں میں نہیں۔ اچھا ایک یہاں کے ایک یہ بھی ایک نہج ہے، یہ راستہ ہے کہ یہاں کہ کسی کا نام لے کے نہ برائی نہ تعریف کچھ نہیں، بس جو اہل بیت کا ذکر ہے، بس ظالموں میں ہمارا شمار نہ ہو۔ دیکھیے میں نے شاید کبھی پڑھا تھا، پھر سن لیجئے، ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو اب یہ ایک میڈک چھپکلی وہ پھونک مار رہی، یہ پانی لا رہا ہے، تو کہا تیرے پھونک مارنے سے اور جل نہیں جائے گی، کتنی جلے گی؟ جل تو رہی ہے ابراہیم کے لیے آگ، اور تو پانی ایک ایک قطرہ دور سے ڈالنا ہے، کہا مجھے معلوم ہے بجھا ہی نہیں سکتے۔ پھر یہ کیوں کر رہے؟ کہا کل جب حشر میں ابراہیم کے دشمنوں کی لسٹ بنے گی تو اس میں میرا نام نہیں ہوگا۔ آپ اپنے کو بچائیے ظلم کی زد میں جو بھی آ گیا۔ دیکھیے ہم کہاں تھے کہاں آ گئے۔ میں پھر ایک جملہ عرض کر دوں کہ جناب زید انہیں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، یہ امام کا فقرہ ان کے لیے یاد کرتا ہوں تو بڑی عجیب وہ ہوتی۔ امام نے فرمایا کہ جناب زید کے لیے کہ وہ ہم آل محمد کے عالم تھے، وہ ہم آل محمد کے عالم تھے۔ تو ان سے جب ان کے پیشانی پہ تیر لگا اور انہیں دوست لے گئے، اور ظاہر سی بات اب ان کا آخری وقت، تو کہا کہیے زید سے ان کے دوستوں نے، ارے امیر اب آپ کا کیا حال ہے؟ کہا یہ میرا حال ابھی سے نہیں ہوا۔ کہا پھر؟ کہا سقیفہ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ یعنی اگر وہ ناقص پالیسی نہ ہوتی تو ہمارا یہ انجام نہ ہوتا۔ تو جیسے انہوں نے کہا کہ سقیفہ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، ویسے ہندوستان میں دینی قیادت رکھنے والے اور دنیاوی قیادت رکھنے والوں نے ہم شیعوں کو، مسلمانوں کو یہاں پہنچا دیا۔ ہمارا کیا شمار ہے؟ بس عزیزو
میرے دل میں باتیں بہت ہیں، لیکن میں پھر انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں ابھی آیت کے بارے میں پوری بات نہیں بیان کی۔ وَأَحْسَنَ الْحَدِيثِ وَأَبْلَغَ الْمَوْعِظَةَ کتاب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ حضرات مومنین، دو تین چیزوں کے بارے میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز میں نے نماز کے سلسلے میں جو جماعت کے سلسلے میں بیان کیا تھا، وہ بھی بات چلتی رہے گی۔ اس میں جماعت کے صرف ثواب کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کا پہلا مسئلہ جو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی صاحب نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ جماعت کے لیے آپ کو انتظار، دیکھیے جمعے کی نماز الگ ہے، اس کو ہم نہ رکھیے گا، جمعے کا چیپٹر ہی الگ ہے، جماعت کے نماز کا وہ چیپٹر الگ ہے اور یہ الگ، تاکہ لوگوں کے ذہن میں نہ آئے کہ وہ عالم نے یہ کہا۔ جو پنجگانہ نمازیں ہیں ان میں انہوں نے کہا کہ اگر کہیں مسجد میں نماز اول وقت ہو رہی ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، لیکن جماعت کی نماز تھوڑی دیر بعد ہوگی، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جو بھی بات، تو اگر انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ انتظار کرے تاکہ جماعت کی نماز ادا کرے۔ یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ ہمارے ہاں ہر عالم نے تقریباً اور معصومین علیہ السلام نے بیان کیا کہ اگر 10 لوگ جماعت میں شریک ہیں تو چاہے سارے دریا سمندر بن جائیں، لکھنے والے لکھیں، پھر بھی نماز جماعت کا ثواب نہیں لکھا جا سکتا۔ جمعے کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ ہر مسجد میں مومنین کے حالات دریافت ہوتے ہیں۔ یہ 5 کلومیٹر یا 5.5 یا 5.25 اس کے رینج میں اتنے لوگ آئیں گے تو دور دور تک لوگوں کے حالات دریافت کر لیے جائیں گے اور ایک دوسرے کی کیفیت معلوم کر لی جائے گی۔ اس کا نام جمعہ رکھا گیا۔ اب تیسری چیز ہے جو میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں کہ ہمارے ہاں پانی کا مسئلہ، دیکھیے طہارت ایک اہم ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جنت سے وہ شخص اتنا ہی قریب ہوگا جتنا انسان طہارت سے قریب ہوتا ہے۔ اس کی پہلی مثال ہمارے ہاں معصومین علیہ السلام نے فرمائی ہے، میں کتاب کے حوالے سے عرض کر دوں کہ جو شخص بغیر وضو سوتا ہے، بغیر وضو، تو بالکل ایسے ہے جیسے کسی مردے کو قبرستان میں ڈال دیا جائے، قبر میں۔ لہذا معصوم نے فرمایا، تاکید ہے کہ آپ جو سوئیں تو کم سے کم باوضو سوئیں۔ یہ بھی ایک اپنی عادت میں شمار کر لیجئے۔ آپ کہیں گے پانی سردیوں میں، ارے بھائی بہت سے کام ہے سردیوں میں نکلنا ہے تو کیا ہم نہیں نکلتے ہیں؟ کہیں آنا جانا ہے تو نہیں ہاتھ منہ نہیں دھلتے ہیں؟ ویسے آپ وضو کر کے سوئیں۔ یہ آپ کے لیے پوچھا گیا معصوم مولا یہ اس کا فائدہ، کہا ایک تو تمہارا نفس پاک رہے گا، تمہاری روح پاک رہے گی، دوسرے تمہارا رزق بڑھتا رہے گا۔ یہ دیکھیں فلسفہ ہے۔ تو عزیزوں ان چیزوں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت پر عمل کریں پوری طور سے۔